اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج چاند نظر آ جائے۔ اگر آج چاند نظر آتا ہے تو عید الاضحیٰ 21 جولائی بدھ کے روز ہوگی، اور اگر چاند آج نظر نہیں آتا تو پھر عید الاضحیٰ انشاءاللہ 22 جولائی جمعرات کے روز ہوگی۔ بہرحال چاند آج نظر آئے یا کل نظر آئے، بہر صورت جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور ان لوگوں کا قربانی کرنے کا مکمل ارادہ ہے، ان کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیں۔ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں جن پر قربانی واجب ہے، ان کو چاہیے کہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں سے، اپنے بال وغیرہ سے، وہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال ہوں ان کو صاف کر لیں، ان سے فارغ ہو جائیں۔ یہ افضل اور مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسا نہیں کیا، اس نے قربانی بھی کی اور چاند نظر آنے کے بعد اس نے بال بھی کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، قربانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ لیکن حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے، جس طرح حاجی لوگ حج کے موقع پر احرام کی حالت میں ناخن اور بال نہیں کاٹتے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ کوشش کی جائے پورے 9 روزے رکھنے کی۔ اللہ کے رسول سے رکھنا ثابت ہے، یعنی اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 روزے رکھے جائیں۔ ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دن میں روزہ رکھیں گے، سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رات میں عبادت کریں گے تو ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہوگا۔ اور اگر 9 روزے مسلسل نہیں رکھ پا رہے ہیں، جتنی بھی ہمت ہو، اور کم از کم 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا، بقرعید سے 1 روز پہلے کا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فضیلت بتلائی کہ اس سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ پچھلے 1 سال کی گناہ صغیرہ، آئندہ 1 سال کی گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ہماری پوری زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ چاہے تو کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے، بہت سے لوگوں کا کل سوال آیا کہ ایک طرف تو ماہ رمضان کی اس قدر فضیلت ہے، دوسری طرف ماہ ذی الحجہ کی اتنی فضیلت ہے، تو دونوں میں افضل کون ہے؟ اس سلسلے میں اگرچہ محدثین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن غالباً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تطبیق ہے اور انہوں نے جو رائے پیش کی ہے وہ بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں، کیونکہ ماہ ذی الحجہ میں یوم عرفہ پایا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ پائی جاتی ہے، حج کا دن پایا جاتا ہے، اور یقیناً 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ تو اس لیے دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے دن افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی راتیں افضل ہیں، کیونکہ وہاں پر اخیر کے 10 دنوں میں شب قدر پائی جاتی ہے، اور سال کی تمام راتوں میں شب قدر سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے اس کی برکت سے اخیر عشرہ زیادہ افضل، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے دن زیادہ افضل ہیں۔ بہرحال 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ نمبر 1، آج ہی ہم اپنے ناخنوں سے، بال وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اگر ہم پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، ذی الحجہ کے شروع کے 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ اور نمبر 3، یہ دن بڑے مبارک ہیں، زیادہ سے زیادہ ان میں اللہ کی تکبیر و تحلیل اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں۔ راتوں میں جتنا ہو سکے جا کر عبادت کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔